عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے روحانی علاج بتاتے ہیں، آپ کا روحانی علاج کرتے ہیں، اور کبھی تو کوئی صورت بتائی جاتی ہے، کبھی کوئی خاص آیت بتائی جاتی ہے، کبھی اسماء الحسنہ میں سے کوئی آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو عرض کرنا ہے، قرآن سے روحانی علاج جو آپ کو بتانا ہے، وہ ہے تبادلے کا روحانی علاج، تبادلے کا وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اور دیکھیں زندگی میں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، کوئی کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا یا تو اپنے شہر میں تبادلہ ہو جائے، میرا اپنے گھر کے قریب تبادلہ ہو جائے۔ تبادلہ کروانے کے بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جائز معاملات کے اندر ہی یہ وظیفہ دیکھیں کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، وہ کام جائز ہونا چاہیے۔ تبادلہ کروانا چاہ رہے ہیں تو جائز طریقے کے ساتھ اگر ہو سکتا ہو تو وہ جائز طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے تو لیجئے، نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورۃ اللہب یہ پڑھنی ہے کب؟ ظہر کی نماز کے بعد۔ اب دیکھیں اس کی 3 تعداد پڑھنے کے، اب تینوں تعداد میں سے جو بھی چاہے تعداد آپ اپنے لیے فکس کر لیں، اور پھر اسی تعداد کے مطابق آپ وہ سورۃ اللہب کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز ظہر کے بعد یا تو 11 مرتبہ 11 ٹائمز، یا پھر 21 مرتبہ 21 ٹائمز، یا پھر 41 مرتبہ 41 ٹائمز۔ صحیح ہے؟ نماز ظہر کے بعد 11 مرتبہ چاہے تو پڑھ لیں، یا پھر 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا پھر 41 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تبادلے کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے حسب خواہش آپ کا تبادلہ ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ تا حصول مراد آپ نے جاری رکھنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ 3 تعداد آپ کو بتائی گئی ہیں، تینوں میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جس تعداد کے مطابق آپ پڑھنا چاہیں، وہ تعداد اپنے لیے فکس کر لیں، اور آپ اسی کے مطابق پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ ہمارے کئی ناظرین اس وقت منتظر بھی ہوں گے، میسیجز بھی الحمدللہ عز و جل کئی ہمارے ناظرین کے یہ آ چکے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی یہ جمع ہو چکے ہیں۔ میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے شامل کریں گے، لیکن پہلے میں شامل کروں گا آپ کی کچھ کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میری بیٹی ہے 14 سال کی، تو اسے نا یہ 4-5 ماہ سے اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی مٹ جاتے ہیں، اور اس کو کندھوں میں کھچاؤ، سر میں درد، اور اس طرح سے رہتا ہے۔ وہ کافی ہم نے علاج وغیرہ بھی کروایا ہے، دم وغیرہ بھی کروایا، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا۔ تو یہ اس کا استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ کوئی جادو وغیرہ یا کچھ کوئی مسئلہ تو نہیں اس طرح کا؟ بچی کا نام ہے امیمہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے آسمہ۔ انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی ہے، سانس کی تکلیف رہتی ہے۔ محمد ارسلان بیٹے کا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے عشرت جبیں۔ ارسلام نام بتایا، رشتے میں رکاوٹ ہے اور سانس کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔
میں اپنے والد کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں. ان کو فستولا ناسور ایسے کچھ ہو چکا ہے. میڈیکل کا کام نہیں کر رہا ہے. تو بس آپ کچھ علاج بچا دیجیے روحانی کا. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. فکر مند رہنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے ماشاء اللہ. فکر مند بھی رہیں اور والدین کی خدمت بھی کریں، خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کریں. دنیا اور آخرت میں دیکھیں، اگر ہم حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چین، سکون، اطمینان، راحت ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں نا، تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا پڑے گا اور ان کی خوب خدمت کرنا پڑے گی، خوب ان کو راضی کرنا پڑے گا. ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. خوب خدمت کیجیے، انشاءاللہ الکریم دارین کی برکتیں حاصل ہوں گی. باقی ابھی آپ کے والد صاحب کے لیے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. سر میں نے نا اپنی پھپھو کی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے. وہ اکثر بیمار رہتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کو سائے کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہے اس کو دل کا مسئلہ ہے. پلیز استخارہ کر دیں. اس کا نام آسیہ ہے اور اس کی والدہ کا نام سیما ہے. صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد معین الدین، میری والدہ کا نام ظہور فاطمہ. میں چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے 3 ماہ سے فالج کا حملہ ہوا ہے. فالج کی بیماری ہے. استخارہ فرما دیں اور علاج بھی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. ہمت رکھیے گا معین الدین بھائی، اور انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرے والد کا نام محمد اسحاق ہے. ان کی والدہ کا نام محسن بی بی ہے. 1 مہینے میں ایک کام بنتا ہے، اس کے بعد 5-6 مہینے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی استخارہ کر کے بتائیں. اچھا، کام کا مسئلہ ہے والد صاحب کا. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا. اب انشاءاللہ الکریم کچھ استخارے جن ہمارے ناظرین نے کالز کی ہیں، آپ کے استخارے کیے جائیں گے. استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. شامل رہیے گا، کہیں جانا نہیں ہے آپ نے. اس دوران مفتی صاحب کا ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے. جب انسان امکانات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کو اس کے نظر آنے والے سارے دروازے بند نظر آئیں، راستہ ختم ہو گیا. مایوسی تبھی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کہیں بھی راستہ پیدا کر دے گا، میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے، تو رب راستے پیدا فرما دیتا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. واہ، تاکید کے ساتھ. تو یہ جو فرمایا ہے نا کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اسی سے ملتے جلتے پھر اسی سے اخذ کرتے ہوئے بہت سے جو ہے وہ عربی کے جملے بھی ہیں. من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من دق الباب ان فتح، جس نے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی سے آتی ہیں. صحیح. تو امکانات کے سوچنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں مایوسی نہیں آتی. بے شک. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے روزگار کا بس ایک ذریعہ اور یہ بند ہو گیا، تو اب ہم ڈمو کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ بڑی تعداد کی سوچ بن جاتی ہے امپلائمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اگر نوکری چھوٹ گئی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب تو مرنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا. اچھا، بزنس جو چل رہا تھا ان کا کسی وجہ سے وہ اس میں نقصان ہو گیا، تو اب یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے. یعنی مایوسی کی ایسی اتھا گہرائیوں میں گرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی انگزائٹی میں چلا گیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، کتنے لوگ خودکشی کر لیتے. تو اب کیا ہے کہ بیسیکلی پرابلم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک دروازہ بند ہوتے دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ ساری دنیا ہی بند ہو گئی، دنیا ختم ہے ہمارے لیے، دنیا ختم ہے. حالانکہ دنیا ختم نہیں ہوئی تھی، دنیا بڑی وسیع تھی. تو زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اینڈ ہے، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب میرے ساتھ یہ، اب میرے ساتھ وہ. لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر قوت دی ہے، اس قدر صلاحیت دی ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ بندہ اسے استعمال کرے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیر از اے لائٹ، کہ اس جو ہے نا وہ اس کے ٹنل کے آخر کے اوپر روشنی ہے، روشنی نظر آ جاتی ہے. تو لہٰذا پاسبلٹی تھنکنگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہونے سے بچ جاتا ہے. ہم ایز اے مسلم کے سوچیں گے تو ہمارے سامنے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اگر ایک امکان بند ہوا تو ہماری پہلی جو توجہ ہے وہ رب کی رحمت پہ جائے گی. کیونکہ امکانات کس نے پیدا کرنے ہیں؟ رب نے. یا امکانات کس نے پیدا کیے ہوئے ہیں؟
اللہ نے امکانات ہمارے سامنے کون لائے گا؟ ہمارا دماغ ان امکانات کی طرف کس کی توفیق سے جائے گا؟ اللہ پاک۔ تو ہم پہلے اپنی اس سوچ کے اعتبار سے چلیں گے، صحیح، تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اب اس کے بعد ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے اور ہمارے سامنے امکانات کی دنیا کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو مایوسی سے نجات عطا فرمائے۔ مایوسی سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، دین کے کاموں میں ہم مصروف رکھیں، انشاءاللہ الکریم مایوسی سے نکل جائیں گے۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی چاہیے کہ جو مایوسی میں مبتلا کر دیتے ہیں، انزائٹی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ حوصلے پست کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جہاں ہمیں ہماری تربیت بھی ہوتی رہے۔ میری مراد دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، مدنی قافلے میں سفر کریں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مایوسی سے بھی نکل آئیں گے، ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور الحمدللہ ہماری اخلاقی ہر طرح سے الحمدللہ تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ عمر 14 سال ہے اور امیمہ نام ہے، کہ 5 ماہ سے بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، کندھوں پر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو بچی کی تو 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچی پر دم کر دیا جائے، الحمدللہ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح کی یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت سے بچی نکل آئے گی۔ اور دوسرا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے بچی کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ رشتے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ارسلان نام آپ نے بتایا تھا بیٹے کا، اور ان کے سانس کا بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں رشتے کے حوالے سے تو قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے سانس کے مسئلے کا تو اس میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب رشتے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں تو بچے کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ رشتے کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اچھا، اب جو دوسرا مسئلہ ہے سانس کا، کہ سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے، تو چاہے سانس کا مسئلہ ہو، استما کی شکایت ہو، بعض اوقات دمہ کے مریض ہوتے ہیں لوگ، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، بالخصوص ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، چاہے تو بچہ خود پی لے یا آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کافی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ آپ فکر مند رہتے ہیں، والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو درود شفائے امراض آپ یہ پڑھ کر والد صاحب پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور یہ درود شفائے امراض مدنی پنسورہ کے باب فیضان درود میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر والد صاحب پہ دم بھی کیجئے گا، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بإذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے پھپھو کی بیٹی کے حوالے سے کہا تھا، آسیہ نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، کوئی سایہ وغیرہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ان کی نظر وغیرہ اتروائیں، تربیت میں الحمدللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ نظر بد اتارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ بچی کے والدہ، والد، بھائی وغیرہ کوئی یہ پڑھ کر بچی پر دم کرے، الحمدللہ نظر بد اتر جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے معین الدین بھائی تھے، آپ نے کہا تھا چنیوٹ سے کال کی، کہا کہ 3 ماہ سے مجھے فالج کا
مرض ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ معین الدین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ کے لیے بھی، اور جو فالج کے مرض میں مبتلا ہے نا تو ان کے لیے زبردست یہ وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا، آپ لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں اور سورہ زلزال یہ آپ لکھ لیں، کوشش کریں کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں۔ زردئی رنگ یہ بھی اوریجنل ہونا چاہیے، کلر وغیرہ نہ ہو، اچھا، یا پھر زعفران میسر ہو تو زعفران سے لکھ لیں، اور اگر چلو زردئی رنگ بھی نہیں مل رہا، زعفران بھی نہیں مل رہی، تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ پئیں تو فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا اب آئیے، اب دیکھیں، اب آپ کی ہو سکتا ہے کیفیت ایسی ہو کہ آپ خود نہیں لکھ سکیں، ہے نا، فالج کا مریض اب ہوتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے، خود نہیں لکھ پاتا، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے ہوتے، تو گھر کا کوئی فرد یہ عمل کر کے آپ کو پانی اس میں پلائے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ، اسی طرح کسی ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ لکھ کر آپ اس کو صرف دیکھیں۔ اب جیسے دیکھیں، یہ مثال کے طور پر، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، اب تصور کر لیں لوہے کی پلیٹ ہے، اسٹیل کی پلیٹ ہے، آپ لکھ لیں اس میں سورہ زلزال۔ لکھنے کے بعد اب آپ صرف اس کو دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ سمجھل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ جی الحمدللہ سمجھل ایسی تاثیر ہے اس میں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ، چلو دونوں ہی عمل اگر بالفرد آپ کو مشکل لگتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ صرف پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، الحمدللہ سمجھل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور فالج کے حوالے سے تعویذات وغیرہ بھی ضرور حاصل کیجیے اور روحانی علاج کے واسطے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، اسحاق نام بتایا تھا، ان کی کام نہیں مل پا رہے، ہر 2-3 ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ والد صاحب کو کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں، خوشحالی آئے گی ماشاءاللہ، جی خوشحالی آ جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ یہ ایک میسیج آیا شروع کے اندر، میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری، آپ پلیز استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان پہ کوئی جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے۔ عذرا بیگم نام آپ نے بتایا تھا، اور والدہ کا نام صغرا بی بی۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، طبعی تقاضے ہیں، طبیعت کے معاملات ہیں، بعض اوقات بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو ان کو کہیے گا یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایک اور میسیج تھا، مزمل حسین، والدہ کا نام انوری بی بی، اور وائف کا نام عائشہ، اور والدہ کا نام اشرف، 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہوئی اور ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں۔ دیکھیں استخارہ بھی کیا گیا دونوں کا، الحمدللہ سمجھل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو، بندش، عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ حصول اولاد میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اب نیک صالح اولاد نصیب ہو جائے، اس کا ایک مخصوص عمل ہے حصول اولاد کے حوالے سے، وہ میں عرض کرتا ہوں، جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا تھا کہ استخارہ کروانا ہے، میرا نام عظمیٰ ہے اور میری والدہ کا نام شمیم ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، اور چاچو لوگ بھی رشتہ مانگ رہے ہیں، ابو مان نہیں رہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ رشتے میں دیکھیں اگر رکاوٹ ہونا تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں یا شادی میں بندش بھی ہوگی نا تو اس بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، کافی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ دیکھیں اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس،
قرآن پاک کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم پلاٹ بک جائے گا، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ یہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے، اگر آپ اپنی دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو جگہ میں دبانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ روحانی علاج کے بستوں سے اسٹال سے آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے والد کی کریانہ کی دکان ہے اور ساتھ ہی دودھ اور چائے اور دہی پریشانی ہے، استخارہ کریں کہ کیا معاملات ہیں۔ غلام اکبر نام ہے تو، اور والدہ کا نام زینب ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ ابھی استخارہ بھی کریں گے، دیگر بھی میسیجز کے انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین پہلے کچھ شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ جنید بھائی سے عرض ہے کہ میرے بچوں کی والدہ کی صحت اکثر خراب رہتی ہے اور رات ان کی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، تو ان کا جو ہے استخارہ فرما دیں۔ اور ان کا نام ہے زیتون اختر اور ان کی والدہ کا نام ہے زینب بی بی، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ کال۔ کام کے لیے کاروبار بالکل ٹھپ ہوا ہوا ہے میرے خیال سے۔ میرا نام محمد نوید اطاری، والدانہ کا نام شیرہ بی بی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری خالہ ہیں، 8 ماہ پہلے نا ان کا آپریشن کروایا تھا آنکھ کا، تو ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر آنکھ نا خراب ہو گئی ہے اور بلڈ پریشر بھی نا ان کو رہتا ہے۔ عرض ہے کہ ان کا نا استخارہ کرتے ہیں۔ جی میری خالہ کا نام ہے زینت بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے امانت بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری بیوی کو سر میں درد اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ فی الحال اطاری بات کر رہا ہوں میاں والی سے، ملازمت کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میری بیوی کا نام پروین اختر ہے اور اس کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ میں نے اس کا استخارہ کرانا ہے کہ اس کے اچانک درداں شروع ہو جاتی ہے، کبھی کندھوں میں، کبھی پیر میں، کبھی بازو میں، کبھی ٹانگ میں، اسی طرح اچانک ہی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ معلومات کرنی ہے کہ یہ کوئی جادو ٹونے کا عمل ہے یا کوئی ویسے کوئی بیماری کا۔ برائے کرم یہ استخارہ کر کے بتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار میں میرے چلتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے نا بند ہو جاتا ہے کام۔ بھی میرا نام مبین، والدہ کا نام خاتون۔ جی مبین بھائی انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی استخارہ کریں گے۔ نیکسٹ کال۔ سر میری چھوٹی سی بیٹی ہے، 1 سال کی ہو گئی ہے، وہ ابھی تک بول سن نہیں سکتی ہے۔ بیٹی 1 سال عمر ہے، نہ بولتی ہے نہ سن سکتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ، اس کا روحانی علاج آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ کوئی ہچکی آتی ہے شدید، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ والدہ ہے وہ 2 سال سے مطلب فالج ہے، انہیں ابھی آرام نہیں آ رہا، بہت میڈیسن لی ہے۔ ساتھ گردوں کا مسئلہ ہے، ڈائلسس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، آپ کی والدہ کو درازی عمر بالخیر عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ناظرین ہم آپ کو دنیا بھر میں، چونکہ دنیا کے کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اسٹال لگائے جاتے ہیں، جہاں پر الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں اور لاکھوں لاکھ لوگ منتھلی الحمدللہ عز و جل یہاں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، شفائیں پاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آنے والے مریضوں کے کچھ تاثرات بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس
موجود ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں نا, جس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے, کسی کی کوئی پریشانی دور ہو جائے, اور کسی کا کوئی رکا ہوا کام وہ ماشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے, کسی کے رشتے نہیں ہو پا رہے تھے تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ شادیاں ہو چکی ہیں, جو بے اولاد تھے صاحب اولاد ہو گئے الحمدللہ عز و جل. خوشی ہوتی ہے, اور پھر لوگ اپنے تاثرات بھی ظاہر سی باتیں دیتے ہیں, اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں, انہی کی زبانی آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سناتے بھی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے لانڈھی مجید کالونی جامع مسجد بیت النور. جامع مسجد بیت النور میں الحمدللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے, اور آج اس مسجد میں ہونے جا رہا ہے دعائے شفا اجتماع. دعائے شفا اجتماع کی بہت ساری خصوصیات ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ تلاوت ہوتی ہے, نعت شریف ہوتی ہے, سنت و برا بیان ہوتا ہے, دعائے شفا ہوتی ہے, اور آخر میں روحانی علاج کا اسٹال بھی لایا جاتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے مریض اور ایسے پریشان حال جن کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی تھی, مریض شفا نہیں پا رہے تھے, الحمدللہ عز و جل اسٹال پر آنے کی برکت سے ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے, تعویذات کے ذریعے سے, کاٹ کے عمل کے ذریعے, پلیٹوں کے علاج کے ذریعے, اور یہ علاج ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور کس طرح ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سجاد اتاری. محمد سرفراز اتاری. مسرور احمد اتاری. محمد قاسم. محمد ارمان. اصغر. جمال الدین. یہاں بیت النور مسجد میں دعائے شفا اجتماع ہوا ماشاءاللہ, تو یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر روحانی علاج کے لیے بھی آئے ہیں, تو روحانی علاج پہلے بھی کرایا کہیں سے؟ جی اپنا روحانی علاج کروایا تھا. کس سلسلے میں کرایا تھا؟ ہر پریشانی کے حوالے سے. ایک مرتبہ کروایا تھا حمل کے حوالے سے, تو الحمدللہ آج میں صاحب اولاد. بھائی گھر میں پریشانی کی وجہ سے کرایا تھا, بچے بیمار تھے اس کے لیے کرایا تھا, بچے کی نوکری نہیں رہی اس کے لیے کرایا تھا ہم نے. اچھا, سب کام ہو گئے آپ کے؟ 3 بچے, 3 ہمارے نوکری پہ ہے. میں استخارہ کروانے کے لیے آیا, تعویذ بنوانے کے لیے. اچھا, یہ استخارہ تعویذ وغیرہ لے لی آپ نے؟ جی پہلے بھی میں کرا چکا ہوں یہاں سے. بچوں کے لیے مطلب استخارہ نظر کا تھا, وہ ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. پھر وہ دیکھ کے میں کافی متاثر ہوا, پھر میں دوبارہ بھی آیا والدہ کے لیے. اور ان کے علاوہ مجھے نے دوستوں کو بھی کہا, ان کو بھی اس چیز سے کافی فائدہ ہوا, تو میرا دل کافی مطمئن ہے. یہی گھر والی کا کینسر کا مسئلہ ہے 2 سال سے, اور اسپتال جانا آنا ہے, یہاں سے بھی روحانی علاج بھی کروا رہا ہوں. جی اچھا, اس روحانی علاج سے کوئی ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور بہتری آ رہی ہے اس میں, مرض میں ہے نہیں؟ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. پہلے تو بہت زیادہ کھانا پینا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں مسئلہ تھا, خون آتا تھا. ماشاءاللہ میں نے 3 دفعہ یہاں پہ کرایا, ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. اور میں ابھی گر گیا تھا نا برانچ سے نا, تو میں ادھر آیا تھا, تعویذات بھی لیے, ڈوری بھی لی ہے میں نے. نوکری کا مسئلہ تھا, وہ مسئلہ حل ہوا ہے. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کھاتی پیتی نہیں تھی, اب کھانا پینا شروع کر دیا؟ ہاں جی, پہلے وہ جو ہے نا جب داخلہ ہوئی تو 25 ایمو لگ گیا ہے, تو سر کا بال وغیرہ سب گر گیا تھا بالکل, اور ابھی پھر دوبارہ سے بال ہونے لگ گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بال بھی گر چکے تھے کینسر کی وجہ سے, اور اب بال آنا بھی شروع ہو گئے روحانی علاج کی برکت سے الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہاں سے جو علاج کا سلسلہ وہ کس طرح علاج کراتے ہیں؟ یہ 11 دن کا کاٹ کا پانی ہے. صحیح ہے. 40 دن کا پانی ہے تعویذ کا. صحیح. اور 40 دن کا وہ پلیٹ ہے, اس میں لکھ کے دیتے ہیں, صبح صبح پیتی ہے. اچھا, یہ بتائیں پلیٹ روزانہ کتنی پیتی ہیں؟ 1 پیتی ہیں, 2 پیتی ہیں؟ 1 پیتی ہے روزانہ 1. اس سے پہلے جو علاج کرایا تھا وہ کس حوالے سے کروایا تھا؟ اس سے پہلے میں نے روزگار کے لیے کرایا تھا, ماشاءاللہ روزگار چل پڑا تھا میرا. یہ بتائیں کہ کیا علاج کرایا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ تعویذ دی تھی 7 سوئیوں والی. تو انہوں نے پیسے وغیرہ لیے کچھ؟ نہیں, پیسے نہیں لیے. ابھی آپ کس سلسلے میں آئے یہاں پہ؟ ابھی میں یہاں پہ آیا تھا, میں نے استخارہ کروایا, تو وقتی آزمائش کا بتایا, روزگار کے بارے میں. تو آپ جنید بھائی کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں. مجھے کمر کے درد کا وظیفہ بتا دیں. سردیاں شروع ہو چکی ہیں, کوئی حفاظت کا وظیفہ بتا دیں. غم سے نجات کا وظیفہ بتا دیں. کام میں دل لگنے کا وظیفہ بتائیں. کینسر کا وظیفہ ایسا بتا دیجئے جس سے فائدہ ہو. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. یہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر
جو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے، وہ بھی ابھی آپ نے سنا۔ یہ بھی ایک الحمدللہ سبحان علاج کی ایک صورت ہے۔ جو بڑے بڑے امراض ہوتے ہیں، جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو چکا ہو، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، شوگر کسی کی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہو، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، یا مریض کسی موذی مرض میں مبتلا ہو چکا ہو، تو پھر الحمدللہ سمجھ یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اگر اس طرح کے موذی مرض میں مبتلا ہو تو ضرور روحانی علاج کے اسٹال سے یہ علاج کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کمر درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کی کمر میں درد رہتا ہو نا، تو ایک مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ اب آئیے ناظرین، ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، ان کے روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں اور استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ استخارے بھی الحمدللہ سوجل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا، زیتون نام بتایا تھا کہ طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ روحانی مسائل کا اشارہ آ رہا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے ان کے کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا، تعبیرات اتاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ 101 مرتبہ آپ خود پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اور اگر آپ کی زوجہ، آپ کے گھر والے خود یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم یہ ہر طرح کے اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ نماز اور تلاوت قرآن کی پابندی بھی کریں، اور باوضو رہنے کی عادت بنائیں، پاک صاف رہیں، الحمدللہ سوجل ہر طرح سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے نوید بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کافی مسائل آ رہے ہیں، کاروبار نہیں چل پا رہا، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب کیوں نقصان ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے نا۔ بعض اوقات دیکھیں تجربہ نہیں ہو پاتا، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، بعض اوقات ایسے فیصلے کر جاتے ہیں، پھر بعض اوقات نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ان معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں اور ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ کاروبار کی جو بھی آپ کی جگہ ہے نا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار چمکے گا، بڑھے گا، برکت رہے گی، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ دیگر میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں، بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فائدہ حاصل ہو تجارت میں، مجھے بزنس میں نقصان نہ ہو، مجھے دھوکہ نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اپنے کام کو، ہم نے اپنے کاروبار کو شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ جی شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، اور دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ ہو، کسی کو جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ دہی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں، اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اور جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ سوجل برکت رہے گی۔ جی اور زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کی مکمل ادائیگی بھی ہو، اور جو کسان حضرات ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، عشر اگر ان پر لازم ہے، واجب ہے، تو اپنے عشر کی بھی مکمل ادائیگی کریں۔ تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اپنے حقوق کی ادائیگی بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر بھی اگر نقصان ہو جائے تو راضی بہ رضا رہیں، اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اتنی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ وقتی طور پر کاروبار میں نقصان ہوتا ہو یا آزمائش آ جائے تو دیکھیں نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہیں، اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں گے، الحمدللہ عز و جل دل مطمئن رہے گا۔
اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وظائف بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور چند جو ضروری چیزیں تھیں، احتیاطیں تھیں، کچھ ضروری باتیں بیان کرنی تھیں، وہ بھی میں نے آپ کو عرض کی، اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، خالہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 7 ماہ پہلے ان کا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، پھر دوبارہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، آنکھ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو خراب ہو چکی ہو، بینائی کمزور ہو چکی ہو، یا کہ اللہ نہ کرے کسی کی بینائی چلی گئی ہو اور سفید موتیا، کالے موتیا کی شکایت ہو، تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر اس طرح یہ پھیر لیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ دیکھیں، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اگر جسمانی کمزوری ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ بلال بھائی تھے، ملازمت ملنے کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا تھا، کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے دیکھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل ادا کرنے کے بعد پھر 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی نوکری لگ جائے گی، ملازمت آپ کو مل جائے گی، اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اچانک ان کی کبھی جسم میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ روحانی علاج کے بستے سے کارڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ کروائیں، ان کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ جسم میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریو پڑھا کریں۔ مبین بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو آزمائشوں کے جو معاملات ہیں، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سورۃ الواقعہ آپ نماز مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، کاروباری مسائل حل، تنگ دستیاں دور، قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ بچے کی اگر اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ بچہ نہ بول سکتا ہو نہ سن سکتا ہو، تو بولنے کا اور سننے کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، بولنے کے لیے سننا ضروری ہے، قوت سماعت بچے کی درست ہوگی، الفاظ اس کے کانوں میں جائیں گے، باتیں اس کے کانوں میں جائیں گے، تو بولنے پر بھی قدرت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے پہلے قوت سماعت بہتری کی طرف ہو جائے، اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع پڑھ کر بچی کے کان میں آپ دم کریں، دونوں کانوں پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم کانوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ جب قوت سماعت بہتر ہو جائے گی، الفاظ ہماری باتیں بچی کی کان میں جائیں گی، تو انشاءاللہ الکریم وہ بولنا شروع کر دے گی۔ دوسری بات یہ، اب بچی بولے بھی صحیح، تو اس کے لیے دیکھیں سورہ طٰہٰ کی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 25، 26، 27، 28۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں۔ ہر نماز کے بعد یا تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر یہ 4 آیتیں آپ بچی پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہچکی کا کوئی روحانی علاج بتا، اس کا ایک گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کو ہچکیاں بہت زیادہ آتی ہوں، یا ایسی ہچکیاں آنا شروع ہو گئیں، ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی، تو ہچکی بند ہونے کا ایک گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ 2 لونگ آپ اسے اپنے منہ میں ڈال کر ان کا رس چوسے، انشاءاللہ الکریم فوراً ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ 2 لونگیں لے لیں، چھوٹی سی، منہ میں رکھ کے آپ اس کو چوسیں۔ اچھا، اسی طرح مولی یا گنے کا رس پی لیجئے، گاجر کو پیس کر آپ اس کو سونگھ لیجئے۔ اچھا، اگر بچے کو بار بار ہچکی آ رہی ہو اور خود بخود من نہ ہو، تو تھوڑا سا شہد آپ بچے کو چٹا دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہچکی بند ہو جائے گی۔ لیکن یہ گھریلو علاج کرنے سے قبل اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر لیجئے گا، طبیب کے مشورے کے مطابق ہی آپ اس پر عمل کیجئے گا۔ میسیجز کی طرف بڑھوں گا ناظرین، آپ کے وقت چونکہ کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ امید قائم ہو جائے، اللہ پاک اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ ہم نے ایک گھر لیا ہے جو 4 مرلے پر مشتمل ہے، کیا یہ گھر ہمارے لیے صحیح ہے؟ اور گھر میں برکت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو اس کے لیے آپ گھر میں سورۃ البقرہ
آپ تلاوت کر لیجئے، پڑھ کر چاروں کونوں میں دم کیجئے گا، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ فنگس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اس کے لیے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں، گھر میں سب بیمار رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ پڑھا کریں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، غربت دور ہوگی، نداری دور ہوگی، گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، بنت محمد طاہر یہ کہتی ہیں کہ بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، ٹیسٹ بھی کروائے، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جو بخار کا مریض ہے نا، وہ کثرت کے ساتھ پڑھے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ میری والدہ کو فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا ہے الٹے بازو پر، اور باقی رپورٹس بھی ان کی کلیئر ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فالج کے مریض کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر وہ خود دم کر لیں، یا آپ پڑھ کر والدہ پر دم کر دیجئے، فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ میرے کاروبار میں تنگی ہے، کیا کروں؟ صبر کیجئے، اور دوسرا یہ کہ سورۃ الواقعہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سر میں بہت درد ہوتا ہے، معدے میں بھی کچھ ہوتا رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح معدے میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو تو کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں اور ناک میں بھی غدود وغیرہ ہو چکے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ ناک گلے کے امراض کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ نزلہ ہے تو وہ دور ہو جائے گا، زکام کی شکایت ہے تو وہ دور ہو جائے گی، گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں، یا اللہ نہ کرے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، یہ مرض ہے تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ ہم نے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، میری والدہ بہت بیمار ہیں لیکن شفا نہیں مل پا رہی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں، درود شفا امراض پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ تو یہ درود شفا امراض مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ دانتوں کے امراض کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس کے لیے دیکھیں، سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ شہادت والی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں، دانتوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، اور مسواک کا استعمال بھی آپ کیجئے گا۔ ناظرین، میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں اور وقت اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقی سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں سب دور فرما دیں، ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دیں۔ یا اللہ پاک،
سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔